الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں بھی جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کے متعلق اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے اس آیت میں کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، یعنی پرسکون زندگی گزاریں۔ اور اسی سکون کی تکمیل کے لیے آگے فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، دوستی اور ہمدردی کے جذبات رکھ دیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پرسکون زندگی کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ قائم بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اب تو ہمیشہ ہی کا ساتھ ہو، بلکہ جنت تک کا ساتھ ہو، یہ مقصد ہے اس کا۔ لیکن یہ اسی وقت رہ سکتا ہے کہ جب کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت اور ہمدردی کے جذبات ہوں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں، جس رشتے میں یہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو جائیں، تو پھر وہ رشتہ اس لائق ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، باقی نہ رکھا جائے۔ پھر وہ سکون کے بجائے اذیت کا اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی پامالی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان گنہگار ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ الگ ہو جائیں، اپنی اپنی راہ لے لیں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ محبت اور ہمدردی جو ہے، محبت کو قائم رکھنا پڑتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محبت ہو گئی تو اب یہ باقی رہے گی، بلکہ ہمیں اس محبت کو باقی رکھنا پڑتا ہے، اس کو مزید پروان چڑھانا پڑتا ہے، اس کو تقویت دینی پڑتی ہے۔ محبت ہوگی تو پھر شادی، ازدواجی زندگی کا وہ مرحلہ کہ جب میاں بیوی دونوں ادھیڑ عمر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، کہ جب ایک دوسرے کی جسمانی طور پر اتنی ضرورت نہیں رہتی، وہ مرحلہ ہے کہ پھر وہاں ضرورت پڑتی ہے ہمدردی اور رحمت کی۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب
محبت ہوگی. ہمارے حضرت کے الفاظ میں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا جو یہ جذباتی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس جذباتی اکاؤنٹ میں اگر وہ محبت کی سرمایہ کاری کرتے رہیں، محبت کا سرمایہ جمع کرتے رہیں، اور محبت کی سرمایہ کاری مال، جان اور وقت کی شکل میں اگر اس جذباتی اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیں گے، تو پھر اس ازدواجی زندگی کا وہ مرحلہ جس کو ہم ادھیڑ عمری کہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، نہ ایک دوسرے کی طرف اتنی کشش رہتی ہے. یعنی جب تک انسان جوان ہوتا ہے، پھر اگر خفا بھی ہو، ناراض بھی ہو، تب بھی جسمانی ضرورت ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے اور ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، خواہشات کم ہونے لگتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف کشش بھی کم ہونے لگتی ہے، تو پھر ایک دوسرے کے عیوب نظر آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو انسان ستاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ابتدائی مرحلہ ہے، اس میں آپ جتنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں محبت کی، وہ کس طرح کہ آپ اپنی جان لگائیں، وقت لگائیں، مال لگائیں، میاں بھی اور بیوی بھی. تو آپ اس وقت پھر دیوالیہ نہیں ہوں گے. آپ کا اکاؤنٹ اگر بھرا ہوگا محبت کی سرمایہ کاری سے، تو پھر رحمت اور ہمدردی کرنا آسان ہوگا. رحمت اور ہمدردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کر کے ایک دوسرے کا خیال کرنا. یعنی شوہر یہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی جب آئی تھی کم عمر تھی، خوبصورت تھی، خوش شکل تھی، آج اس کے بچے ہو گئے، بوڑھی ہو گئی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اس کو ہو گئی ہیں، لیکن اس نے ایک وقت میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے. تو وہ اس گزشتہ وقت کو یاد کر کے اب اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. اسی طرح بیوی بھی سوچتی ہے کہ ایک وقت تھا اس نے مجھے گھر دیا، عزت دی، اور بچے، اس کے بچے ہوئے مجھ سے، اور اس نے مجھے عزت دی، خیال رکھا. آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے، حساس ہو گیا ہے، طبیعت جو ہے وہ برداشت اس کے اندر نہیں رہی، تو وہ خود برداشت کرتی ہے. یعنی گزشتہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں کی ہوتی ہیں، محبت کا وقت گزارا ہوتا ہے، اس کو یاد کر کے پھر اب ہمدردی کرتے ہیں. لیکن اگر وہ وقت محبت سے خالی اور عاری گزرا تو یہ آخری وقت جو ہے پھر بہت برا گزرتا ہے. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ محبت کی سرمایہ کاری کرو، یہ پھر بعد میں کام آتی ہے. آپ دیکھیں نا، ماں کا اور بچے کا جو تعلق ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچے سے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت اگر ماں بھی اس محبت کی سرمایہ کاری نہ کرے تو اس کو وہ محبت نہیں رہتی. ایک تو وہ بچہ ہے کہ جس کی پرورش ماں خود کرتی ہے، وقت لگاتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، تو اس کا بچے کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، پھر بچے کی تکلیف برداشت نہیں کرتی. اور ایک ماں وہ ہوتی ہے کہ جس نے اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی دوسرے کے حوالے کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مائیں جو ہیں وہ کسی کو بچہ دے دیتی ہیں اپنا، تو اس بچے کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں ہوتا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا محبت کا وہ تعلق نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں محبت کی سرمایہ کاری ماں نے نہیں کی، لیکن جہاں کی، وقت لگایا، اپنی جان لگائی، مال لگایا، تو بچے کے ساتھ اس کے محبت کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہی میاں بیوی کے تعلق کا بھی یہی ہے کہ اللہ نے محبت رکھ دی ہے، اب یہ اس محبت کی سرمایہ کاری کرنی ہے تو یہ محبت باقی رہے گی. اور جب زندگی کا وہ مرحلہ آئے گا کہ یہ محبت کم ہو جائے گی، تو اسی کی بنیاد پر اب ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور ہمدردی کا معاملہ کرو گے اور زندگی اچھی گزر جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ آنے والی زندگی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوگی. آنے والے جو مراحل ہوتے ہیں، حضرت نے اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب تھے، بڑے افسر تھے، تو ان کی ایک نئی سیکریٹری آئی جو نوجوان تھی، خوبصورت تھی.
تو ان صاحب کا ان سے ایک تعلق ہو گیا اور انہوں نے اس کو شادی کی بھی پیشکش کر دی. اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ پہلے آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. جو پہلی بیوی اس کو طلاق دو گے پھر میں شادی کروں گی. اچھا، اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی، پیار بھری زندگی، خوشگوار زندگی، لیکن اب اس کے ذہن پر یہ سوار ہو گیا کہ اب یہ جوان لڑکی ہے اور یہ شادی کے لیے آمادہ ہے، بس اس کی شرط یہ ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو. اب اس نے اس کو ستانا شروع کیا. اب تک تو بڑا اچھا اس کے ساتھ وقت گزر رہا تھا، اب یہ ہے کہ اس کو ستانا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا، نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. اب پہلی بیوی بھی پریشان کہ یہ تو اچھا بھلا تھا، اس کو کیا ہو گیا ایک دم سے. اتنا اچھا وقت گزرا، یعنی شادی کے 25 سال ہو چکے تھے، یہ 25 سال کا وقت ہمارا اتنا اچھا گزرا، اب اس کو اچانک سے کیا ہو گیا. تو بالآخر ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں. آخر ایک دن بیوی نے تنگ آ کر کہا کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے آپ بتاؤ. تو اس نے پھر کھل کر بتا دیا کہ اس طرح میری نئی سیکریٹری ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور اس کی یہ شرط ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے اب میں نے تمہیں طلاق تو دینی ہی ہے، یہ اس کے لیے بس یہ ہے کہ تم از خود مجھ سے طلاق لے لو. اور پیشکش کی اس کو، یہ کہا کہ میں تمہیں یہ گھر جس میں تم رہ رہی ہو یہ گھر بھی تمہارا ہوا، گاڑی بھی تمہیں دیتا ہوں اور تمہارا اور تمہارے بچوں کا ماہانہ خرچہ بھی طے کر دیتا ہوں، بس یہ ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو. بیوی نے جب سنا تو کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر کہا کہ مجھے منظور ہے، بس میری ایک شرط ہے. کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ مجھے نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے اس ماہانہ خرچے کی ضرورت ہے، بس میری ایک شرط یہ ہے کہ تم میرے ایک مطالبہ پورا کر دو، اور وہ یہ کہ مجھے تم سے صرف 1 مہینہ چاہیے، محبتوں بھرا مہینہ. کہ جس طرح جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور شادی کے جو ابتدائی ایام ہم نے محبتوں بھرے گزارے تھے، اس طرح کا 1 مہینہ میرے ساتھ گزار لو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کے بعد پھر تم مجھے طلاق دے دینا. شوہر نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان ہے، 1 مہینے ہی کی بات ہے، 1 مہینے جس طرح یہ کہہ رہی ہے میں اس کے ساتھ وقت گزار لیتا ہوں، اس کے بعد پھر طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا. تو وعدہ کر لیا. اب بیوی نے کہا کہ بھائی دیکھیں، شادی کے بعد آپ جب میں نئی نئی دلہن تھی، آپ جب گھر آتے تو اس طرح آتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، میں اس طرح بیٹھتی تھی اور اس طرح باتیں کرتے تھے، اور یہ چیزیں اب ہم نے یہ سب کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس طرح وقت گزارنا شروع کر دیا، گرم جوشی کا اظہار کر رہے ہیں، محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، میل ملاپ ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. کچھ دن گزرے تو اب جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو دل کے یعنی انسان کے سینے میں اگر پتھر بھی ہونا تو احساس سے خالی نہیں ہوتا. تو اب شوہر کو کچھ دن کے بعد یہ احساس ہونا شروع ہوا. جب قریب ہوئے، اپنائیت بڑھی، شوہر نے کہا کہ شوہر نے سوچنا شروع کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آج سے 25 سال پہلے جب یہ آئی تھی تو یہ بڑی خوبصورت تھی، اسمارٹ تھی، دلکش تھی، اور یہ تھی وہ تھی. اب اگر یہ الگ ہو جائے گی تو یہ میرے بغیر کیسے رہے گی؟ اب یہ بیچاری جو ہے، اس سے میرے 5 بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں، اب تھوڑی اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، بلڈ پریشر کی بھی مریضہ ہو گئی ہے، یہ میرے بغیر وقت کیسے گزارے گی؟ اس کو یہ خیال آنا شروع ہوا. لیکن شروع کے دنوں میں وہ ان خیالات کو جھٹک دیتا، اس لیے کہ ذہن پر یہی سوار تھا. دوسری طرف فوراً وہ لڑکی آ جاتی کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے اور اس نے تو یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ پہلے اس کو طلاق دو. کہتے کہ چلو دیکھ. لیکن کچھ دن گزرتے رہے، جب مہینہ پورا ہو گیا، آخری دن تھا، اب بیوی اسی امید پر تھی کہ اب یہ مجھے طلاق کا کاغذ پکڑا دے گا، اس لیے کہ طے یہی ہوا تھا کہ 1 مہینے بعد جو ہے پھر وہ طلاق دے دے. لیکن بجائے طلاق کے ایک کمپنی کی طرف سے ایک پھولوں کا ایک گلدستہ ملا اسے، اور جس کے ساتھ ایک کارڈ تھا جس میں شوہر نے یہ لکھا تھا کہ میں نے جس طرح تمہارے ساتھ یہ 1 مہینہ محبتوں بھرا گزارا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب پوری زندگی تمہارے ساتھ اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں اور میں دوسری شادی نہیں کروں گا.
تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ جب 1 مہینے کی انہوں نے محبت کی، یہ سرمایہ کاری کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احساس پیدا ہوا، یہ سوچا کہ بھائی یہ کیسے میرے بغیر کیسے وقت گزارے گی، اور اس کو اس کی سابقہ ساری چیزیں یاد آئیں، تو وہ رحمت اور ہمدردی کا جذبہ جاگا، اور اس کے ذہن سے یہ ساری شیطانیت جو ایک بھوت سوار ہو گیا تھا وہ اتر گیا۔ تو یہ ہے کہ محبت اللہ نے رکھ دی ہے، لیکن اس محبت کو باقی رکھنا پڑتا ہے، اس کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اب ہم لوگ میاں بیوی کیا غلطی کرتے ہیں کہ بجائے اس تعلق کو مضبوط کیا جائے، کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس سے یہ محبت نفرت سے بدل جاتی ہے، عداوت سے بدل جاتی ہے۔ تو حضرت وہی غلطیاں گنوا رہے تھے، اور چونکہ یہ باری باری گنوائی جائیں گی، پہلے شوہر، یہاں لیڈیز فرسٹ والا معاملہ نہیں ہے، پہلے شوہر کو بتائی جائیں گی اس کی غلطیاں، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بہرحال زیادہ ہے۔ تو حضرت نے پہلے وہ غلطیاں گنوائیں کہ جو شوہر کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ محبت کا اور رحمت کا جو جذبہ ہے یہ سرد پڑ جاتا ہے، مان پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یقیناً عورت سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو غلطیاں گنوائی جا رہی ہیں یہ صرف مرد ہی سنیں، مردوں کے کان میں کہنے کی ہیں، یہ دوسرے فریق نہ سنے تو اچھا ہے، لیکن اگر سن بھی لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ کبھی ناچاقی ہو گئی، بحث مباحثہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو اس کو بطور ہتھیار کا استعمال نہیں کرنا ہے، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ صرف مردوں کے سننے کی اور ان کے خیال رکھنے کی چیز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، کچھ ضرورتیں عورت کی ہوتی ہیں، کچھ مرد کی ہوتی ہیں۔ عورت کی ضرورتیں مرد نے پوری کرنی ہے، اور مرد کی ضرورتیں عورت نے پوری کرنی ہے۔ عورت کی 3 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، جذباتی ضرورتیں کہہ لیں۔ ایک تو یہ کہ اسے توجہ چاہیے ہوتی ہے، دوسرا اسے تحفظ چاہیے، اور تیسرا اس کو حوصلہ افزائی چاہیے۔ یہ 3 اس کی بنیادی ضرورتیں۔ شوہر جو غلطیاں کر رہا ہوتا ہے وہ انہی تینوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، میری خدمات کا اعتراف نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت خود پرسکون نہیں ہوتی، اور جب وہ پرسکون نہیں ہوتی تو گھر بھی پرسکون نہیں ہوتا۔ پھر حضرت نے 10 غلطیاں جو شوہر کرتا ہے وہ شمار کروائیں، جن میں سے 3 کا بیان ہو چکا تھا، صرف گنوا دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ شوہر یہ غلطی کرتا ہے کہ بیوی کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بڑی غلطی کرتا ہے کہ وہ بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، بیوی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری غلطی یہ کہ وہ کبھی غصہ آ جاتا ہے تو غصے میں بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، یہ غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بھی عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ پرسکون نہیں ہوتی کہ پھر آپ کو بھی سکون دے۔ اور تیسرا یہ کہ مرد جو ہے وہ عورت کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے، دوسری شادی کی دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے۔ دوسری شادی کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، دھمکی اس کی نہیں دینی چاہیے۔ چوتھی چیز حضرت فرماتے ہیں کہ جو مرد غلطی کرتا ہے اور جس سے ان کے درمیان محبت کا تعلق جو ہے وہ نفرت سے بدل جاتا ہے، وہ یہ کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی بے عزتی کرتا ہے۔ شوہر یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ بیوی کی بے عزتی کرتا ہے۔ بے عزتی سے کیا مراد ہے؟ مثلاً بیوی سے غلطی ہو گئی، اب وہ کیا کرتا ہے کہ بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے دوسروں کے سامنے، یہ ہے بے عزتی کہ بیوی سے غلطی ہو گئی، اب اسے وہ ڈانٹ رہا ہے، اسے ذلیل کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے دوسروں کے سامنے۔ اب وہ دوسرے، اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے، اپنی بہن کے سامنے بھی، بچوں کے سامنے، بلکہ بعض اوقات تو گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں ہوتی ہیں ان کے سامنے۔ تو دوسرے کے سامنے جب وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، تو بیوی کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماں کے سامنے ڈانٹا تو ماں کے سامنے معتبر بن گیا کہ ہاں بھائی بیوی پر بڑا کنٹرول ہے اس کو۔ بہن کے سامنے ڈانٹ دیا، بہن بھی کہتی کہ بھائی بھائی کا بڑا کنٹرول ہے۔ لیکن
दूसरी तरफ बीवी की निगाह में शौहर की इज्जत, शौहर का वकार खत्म हो जाता है, सिफर हो जाता है। यानी माँ के सामने, बहन के सामने डांट कर उनकी निगाहों में मोतबर बन गया, लेकिन बीवी की निगाह में सिफर हो गया वो। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, और इज्जत नफ्स जब मजरूह हो तो जो उसकी इज्जत नफ्स पर हमला करता है उससे फिर वो मोहब्बत नहीं करता इंसान, उससे नफरत ही करता है। एक छोटा बच्चा, उसकी भी इतनी इज्जत नफ्स होती है कि उसे भी अगर आप डांट दें तो वो भी आपसे नाराज हो जाता है, उसे भी अपनी इज्जत नफ्स का इतना ख्याल होता है। तो ये तो बड़ी औरत है, इसे तो अपनी इज्जत नफ्स का ज्यादा ख्याल होगा। तो जब उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है फिर वो शौहर से मोहब्बत नहीं करती, शौहर के लिए उसके दिल में नफरत होती है। खास तौर पर जब दूसरों के सामने डांटा जाए, गलती हो उसको समझाएं, उसको अगर डांट डपट की जरूरत हो वो भी करें, लेकिन तन्हाई में। हाँ, तारीफ करनी है तो वो भले आप सबके सामने करें, लेकिन डांट डपट दूसरों के सामने करना, आपने देखा होगा कि एक बच्चा अगर गिर जाता है, यानी इज्जत नफ्स आप देखें कि छोटा बच्चा अगर गिर जाए तन्हाई में और उसे चोट लग जाए, अच्छी खासी चोट लग जाए, तो वो खामोशी से उठ जाता है, रोता भी नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे के सामने गिर जाए और चोट भी आधी चोट लगी हो तो रोता है, हालांकि उसे दर्द नहीं है, वो दर्द की वजह से नहीं रो रहा, इज्जत नफ्स मजरूह होने की वजह से रो रहा है। तो ये उसूल बना ले, समझाना है तन्हाई में, तारीफ करनी है सबके सामने। तो एक तो ये नुकसान होता है कि बीवी जो है फिर वो इज्जत नहीं करती, बीवी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत नहीं रहती। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि जब दूसरों के सामने डांटा जाए, खास तौर पर बच्चों के सामने डांटा जाए, तो बच्चे जो हैं, बच्चों को इसका बहुत नुकसान होता है तरबियती पहलू से। इसलिए कि देखें, ये जो बच्चे होते हैं इनकी अब तरबियत करना ये माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। तन्हा माँ तरबियत नहीं कर सकती, तन्हा बाप तरबियत नहीं कर सकता, दोनों ने मिलकर तरबियत करनी। और ये याद रखें, जो मुरब्बी होता है, इस मुरब्बी की इज्जत और एहतराम अगर दिल में ना हो तो चाहे कितना ही कामयाब मुरब्बी क्यों ना हो, उसकी बात की कोई वकात नहीं होती। जब शौहर बीवी को डांटता है तो वो बीवी बच्चों की माँ है। बच्चे या तो बाप से नफरत करने लगते हैं कि हमारी माँ को डांटता है, ये गालम गलोच करता है, जलील करता है, या फिर उनके दिलों में माँ की इज्जत और एहतराम खत्म हो जाता है, वो भी फिर माँ को जलील करते हैं और माँ का एहतराम उनके दिलों से भी निकल जाता है। अब इस माँ ने भी तरबियत करनी थी, बल्कि इस तरबियत में ज्यादा हिस्सा माँ ने अदा करना था, और मुरब्बी का एहतराम दिल से निकल गया, मुरब्बी की इज्जत दिल से निकल गई, तो अब उसकी कोई बात की वक़्त नहीं रह जाती। औलाद के लिए भी ये चीज़ बड़ी खतरनाक साबित होती है। तो बहरहाल ये चौथी बड़ी गलती है जो शौहर करते हैं कि बीवी को जलील करते हैं दूसरों के सामने, डांट डपट करना, जलील करना, मजाक उड़ाना, इससे भी मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है ये कमज़ोर हो जाता है। तो बेइज्जती से ये मुराद है कि दूसरे के सामने डांटना, डांटना ये मना नहीं है, समझाना मना नहीं है, ये तो शौहर का हक है कि जब औरत जो है वो सरकशी पर उतर आए, नाफरमानी पर उतर आए, तो ये शौहर का हक बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि आप उसको समझाएं, फाइज़ूहुन, उसे समझाएं। तो समझाना मसला नहीं है, समझाने का तरीका क्या हो, समझाना किस तरह है, सबके सामने नहीं समझाना, तन्हाई में समझाना है, और उसका क्या तरीका, यानी समझाना भी खुद एक फन है जो सीखने की जरूरत है। तो एक तो ये, तो बेइज्जती से ये मुराद है, बेइज्जती से इज्जत यानी औरत को इज्जत देना, उसका एहतराम करना और उसकी बेइज्जती से बचना। औरतों में आम तौर पर एक गलत फहमी भी यहाँ दूर कर दी जाए तो बेहतर है कि औरतों ने इज्जत देने का मफहूम कुछ और जहन में बिठाया हुआ होता है। ये बात ज़िम्नन आ रही है, ये तो औरतों की गलतियों में इसका शुमार आना चाहिए, लेकिन यहीं इसको कर लें कि औरत के जहन में इज्जत का क्या तस्वुर होता है। एक वाकया सुन लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा।
میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. بیوی یہ کہتی ہے کہ اگر میرا شوہر مجھے عزت دینا شروع کر دے اور مجھے ذلیل کرنا چھوڑ دے تو ہمارے لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں اور ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. بس یہ ہے کہ یہ عزت دینا شروع کر دے. کہا کہ شوہر صاحب جو ہیں ان کے دماغ پر بس محبت کا بھوت سوار رہتا ہے. یہ محبت تو جتلاتے رہتے ہیں اس لیے کہ اس میں تو محبت کا دعویٰ کرنے میں کوئی خرچہ ورچہ تو ہوتا نہیں ہے, آسان کام ہے. ہاں عزت دینے میں جان جاتی ہے, وہ درد سری والا کام ہے. تو یہ عزت نہیں دیتے, ہمیں عزت چاہیے, عزت دیں عزت. ہمیں محبت کے دعووں کی ضرورت نہیں ہے. تو بیوی سے پوچھا گیا کہ کیا شوہر جو ہے وہ آپ کو مارتے ہیں کیا؟ کہا کہ نہیں, شوہر مارتا نہیں ہے مجھے. کہا گالی دیتا ہے کیا؟ کہا نہیں, گالی بھی نہیں دیتا ہے. تو پوچھنے والے نے سوچا کہ اتنی بات کافی ہے, اس سے زیادہ اور کیا عزت دے. یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ مار پیٹ کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے. کہ بھائی جب نہ مار پیٹ کرتا ہے نہ گالم گلوچ کرتا ہے تو اور کیا چاہیے. کا پھر بھی اگلا سوال یہ پوچھا کہ کیا آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں, مشترکہ خاندان میں؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی مسئلے مسائل. کہا نہیں, ہم جو ہے مشترکہ خاندان میں نہیں, الگ سے رہتے ہیں. تو پھر وہ صاحب جو ہے شوہر کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھائی آپ کی بیوی آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو عزت دیں, آپ عزت کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کی ذاتی عزت کرتا ہوں, میں نے کچھ دنوں سے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو گاڑی میں جب یہ بیٹھنے لگتی ہے تو میں آگے بڑھ کر خود اس کے لیے دروازہ کھولتا ہوں, خود اس کے لیے دروازہ کھولتا ہوں اور اس کو خود بٹھاتا ہوں, دروازہ بند کرتا ہوں تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں, دل سے عزت کرتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ نہیں, وہ تو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, میرے لیے تو نہیں کرتے. وہ تو دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ اپنی بیوی کی بڑی عزت کرتا ہے. تو آپ, مجھے تو تنہائی میں عزت چاہیے کہ جب ہم تنہا ہوں اس وقت آپ میری عزت کریں. تو ان صاحب نے شوہر سے کہا کہ بھئی آپ تنہائی میں ان کی عزت کیا کریں. اس نے کہا بھائی وہ بھی کرتا ہوں میں نے کچھ دنوں سے یہ معمول بنا لیا ہے کہ جب بھی گھر آتا ہوں رات کو جب یہ لیٹتی ہے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تم دن بھر کی تھکی ہاری ہو, لاؤ تمہارے پاؤں دبا دوں. اس کے پاؤں دباتا ہوں میں, حالانکہ میں خود آفس سے تھکا ہارا آتا ہوں, لیکن اس کو یقین ہی نہیں آتا ہے. تو اس کو یقین دلانے کے لیے میں اس کے پاؤں دباتا ہوں. بیوی نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ والی عزت بھی نہیں چاہیے, مجھے وہ والی عزت چاہیے. تو ان صاحب نے شوہر سے کہا کہ بھائی اس کو وہ والی عزت دے دو جو یہ مانگ رہی ہے. تو شوہر نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ والی عزت کون سی ہے؟ کہ وہ والی عزت یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب کبھی بھی ہماری لڑائی ہو اور اس کے بعد غلطی خواہ میری ہو یا اس کی ہو, وہ غلطی میری شمار کی جائے اور معافی بھی میں مانگوں اور مناؤں بھی میں. یہ والی عزت مانگ رہی ہے یہ. تو بیوی نے کہا کہ ہاں, ہم عورتوں کو یہی تو چاہیے, ہم یہی تو چاہتی ہیں تم مردوں سے کہ غلطی جس کی بھی ہو ماننا تم نے ہے کہ بھئی غلطی میری ہے, اور اس کے بعد معذرت بھی تم نے کرنی ہے اور منانا بھی تم نے. تو شوہر نے کہا کہ اچھا, میرا پھر ان سے ایک سوال ہے کہ مجھے عزت کا یہ مفہوم کسی ڈکشنری میں دکھا دیں. بیوی سے کہا کہ بھائی مجھے پھر عزت کا یہ جو مفہوم تم بتا رہی ہو مطلب کسی ڈکشنری میں, لغت کی کتاب میں بتا دو کہ عزت کا مطلب یہ ہے, رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے. تو بیوی یہ سن کر چیخ پڑی کہ دیکھیں یہ اسی طرح مجھے دن بھر ذلیل کرتے رہتے کہ کہا کہ بھائی بتاؤ عزت کا یہ مفہوم ہے. تو وہ فوراً, تو بہرحال یہ شاید ہے عورتوں میں یہ چیز. اس کی بھی کچھ نفسیاتی وجوہات بتائی ہیں ماہرین نفسیات نے کہ عورت ایسا کیوں کرتی ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کرتی اور وہ کیوں چاہتی ہے کہ شوہر اعتراف کرے. بہرحال جو بھی وجہ ہو, شوہر جو ہے, یہاں سمجھنے کی بات جو ہے
کہ یہ جو رویہ ہے عورتوں کے لیے نقصان دہ بہت ہے دینی اور اخلاقی طور پر. مثلا اگر شوہر ایسا کرتا ہے کہ وہ کہتے ٹھیک ہے غلطی میری ہے تو بات ختم ہو جائے گی, جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور معاملہ حل ہو جائے گا. اور شوہر کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے کہ وہ بیوی کی ایک کمزوری کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا رہا ہے. بیوی کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے, اپنے آپ کا جو شریک حیات ہے اس میں کوئی کمزوری ہو تو اس کمزوری سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اس کو. تو شوہر کا تو فائدہ ہے کہ وہ وسعت ظرفی بڑا پن دکھاتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے میری غلطی ہے, بات کو بڑھانا نہیں چاہتا اور بات کو ختم کر دیتا ہے. لیکن دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے یہ عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ عورت جب یہ رویہ اپناتی ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے پھر کہ غلطی کو تسلیم نہ کرنا. جب تک یہ رویہ تھا ٹھیک ہے, لیکن جب ایک رویے کی تکرار کی جائے, یعنی بار بار ایک چیز کی جائے, غلطی آپ یعنی ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ ہمیشہ شوہر کی غلطی ہو, کبھی بیوی کی بھی غلطی ہوگی. لیکن جب ہر بار شوہر نے غلطی ماننی ہے اور بیوی نے غلطی تسلیم ہی نہیں کرنی اور یہ رویہ اس کی عادت بن گئی, تو پھر عادت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے. پھر ابھی تو چلو شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہے, لیکن جب یہ عادت بن گئی تو پھر عادت یہ نہیں دیکھتی سامنے بڑا ہے چھوٹا ہے, مخلوق ہے خالق ہے. پھر ایسا انسان خالق سے بھی جھگڑا کرتا ہے اس لیے کہ اس کی پھر عادت یہ بن چکی ہوتی ہے غلطی تسلیم ہی نہیں کرنی. وہ پھر خالق سے بھی شکوے شکایت کرتا ہے ایسا انسان, اس لیے کہ اس کی نظر اپنی غلطی کی طرف جا ہی نہیں رہی ہوتی. ایسے لوگوں کی زندگی میں آپ کو توبہ استغفار بھی کم ملے گا. کیوں؟ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سے کیا ہو گیا, ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ ہم پر یہ آفت آ گئی آ گئی. غلطیوں کی طرف نظر ہی نہیں جاتی. پھر ایسی عورتیں اللہ سے بھی جھگڑ رہی ہوتی ہیں. یہ عادت اتنی, ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. شاید اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک شخص کو شکر کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی, اپنے محسن کے احسان کی طرف نظر ہی نہیں جاتی, تو اللہ کے احسانات کی طرف بھی نظر نہیں جاتی, اس کی زندگی میں پھر شکر نہیں ملتا. اسی طرح جب کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ عورت کی فطرت کا حصہ, فطرت کا حصہ نہیں ہے یہ خام خواہ میں یہ ایک عادت بن جاتی ہے. اصول یہ ہے جس سے غلطی ہو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے, غلطی تسلیم کرے اور دوسرے سے معافی مانگ لے. اور دوسرے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جب اس نے اپنی غلطی مان لی ہے, اعتراف کر لیا ہے, تو وہ اس کو معاف کر دے. تو بہرحال تو چوتھی بڑی غلطی یہ فرمائی کہ شوہر یہ کرتا ہے کہ بیوی کی بے عزتی کرتا ہے. اس سے بچنا چاہیے, اس سے یہ تعلق کمزور ہوتا ہے. پانچویں بڑی غلطی حضرت فرماتے ہیں کہ وقت نہ دینا, کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو وقت نہیں دیتا, مصروف ہے. اب وہ مصروفیت کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے, کوئی دینی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی مصروفیت نہیں, بس اس کا دل دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ زیادہ لگتا ہے, زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے, بیوی کو وقت نہیں دیتا. اس وقت نہ دینے کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو باعث سکون کہا ہے. ایک تو رات کے بارے میں آتا ہے کہ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, اللہ نے رات اس لیے بنائی ہے کہ آپ اس میں سکون حاصل کریں. اور دوسری چیز فرمایا کہ جو سکون کا باعث بنتی ہے وہ ہے بیوی, لتسکنوا الیہا, کہ اس سے سکون حاصل کرو. اور تیسری چیز جو ہے وہ گھر, کہ اسکنوہن من حیث سکنتم, گھر کو مسکن کہا گیا ہے, سکونت کی جگہ. فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص پورا سکون چاہتا ہے تو وہ رات کا وقت, اس لیے کہ رات سکون کا وقت ہے, رات کا وقت بیوی کے ساتھ, اس لیے کہ لتسکنوا الیہا, کہاں گزارے؟ گھر میں گزارے, اس لیے کہ گھر جو ہے جائے سکونت ہے. تو جو شخص پورا سکون چاہتا ہے تو وہ رات کا وقت بیوی کے ساتھ گھر میں گزارے. لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر
کہ رات ہی کا اکثر وقت شوہر حضرات جو ہے وہ دوستوں اور یاروں میں گزارتے ہیں. یعنی یہ وہ وقت تھا جو بیوی کے ساتھ گزارنے کا وقت تھا، لیکن وہ سکون کی تلاش میں دوستوں کی محفلوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کو اجاڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی دینی مصروفیت بھی ہو نا، اور اس وجہ سے بھی اگر بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہا کہ امیر المؤمنین، میرا شوہر جو ہے بہت اچھا ہے، وہ ساری رات جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور روزانہ روزے رکھتا ہے. اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی. تو حضرت نے بھی کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، سمجھے نہیں. تو تھوڑی دیر بعد پھر بولی کہ میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، ساری رات وہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور ہر روز جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے. پھر حضرت نہیں سمجھے، کہا کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے یہ تو. حضرت کعب تابعی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، یہ تعریف نہیں کر رہی ہے، یہ شکایت کر رہی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ خود بتائیے کہ یہ ساری رات تو نماز پڑھتا رہتا ہے، تو یہ بیوی کو وقت کب دے گا؟ اور دن بھر یہ روزے سے ہوتا ہے، تو دن بھی گیا. تو بیوی یہ شکایت کر رہی ہے کہ یہ مجھے وقت نہیں دیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے. تو اس کے شوہر کو بھی بلوایا اور حضرت کعب سے کہا کہ چونکہ اس کی شکایت تم ہی سمجھے تھے، اب حل بھی تم بتاؤ، فیصلہ بھی تم ہی کرو. تو انہوں نے شوہر سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ 3 دن روزے رکھیں اور 3 راتیں عبادت کیا کریں، اور ہر چوتھا دن جو ہے وہ آپ نے جو ہے بیوی کو دینا ہے، بیوی کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، بیوی کو دینا ہے. شوہر بھی اس پر راضی ہو گئے، وہ چلا گیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ تم نے جو فیصلہ کیا اس کی بنیاد کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کہ 3 دن جو ہے روزہ رکھے، 3 دن وہ کرے. تو فرمایا کہ میں نے یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو اگر بالفرض اس کی 4 بیویاں ہوتی تو اس کی باری ہر چوتھے دن آنی تھی. تو گویا کہ 3 دن اس کے ہوئے، ابھی تو اس کی 4 بیویاں ہیں نہیں، تو 3 دن اس کے ہوئے، 1 دن اس کا ہوا. تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ 3 دن جو تم نے کرنا ہے کرو، لیکن چوتھا دن تم نے بیوی کے ساتھ گزارنا ہے. تو بہرحال تو یہ فرمایا کہ بیوی کو وقت نہ دینا یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے شوہروں کی. بیوی کو وقت دینا چاہیے، تنہائی میں وقت دینا چاہیے. اس وقت ہو سکتا ہے کچھ بہت ضروری باتیں وہ کرنا چاہتی ہو، صرف ایک ہی کام نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان کہ اس کے لیے انسان تنہائی اختیار کرے، اور بھی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کی جس میں اس نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح حضرت نے اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھایا، فرمایا کہ وقت نہ دینے میں ایک صورت یہ بھی آتی ہے کہ وہ شوہر حضرات جو معاش کے لیے دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور بیویوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تنہا بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ بھی وقت نہ دینا ہے، بلکہ یہ تو سب سے اس کی خطرناک ترین صورت ہے. مثلا چلے گئے باہر ملک، پردیس میں چلے گئے، اب معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، ایک پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے بیوی پیچھے، بعض وقت سال گزر جاتے ہیں، 4 سال گزر جاتے ہیں. بھائی اگر بیوی نے وہاں رہنا تھا، آپ نے وہاں رہنا تھا، 5 سال تک الگ رہنا تھا، پھر شادی کی کیوں ہے؟ اب آپ خود بتائیے کہ 1 سال 2 سال 3 سال شوہر الگ رہتا ہے، بیوی الگ رہتی ہے. چلو شوہر اپنی وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہے، چھپ کر بھی کر سکتا ہے، بیوی کیا کرے گی؟ یہ اتنا خطرناک ترین صورتحال ہوتی ہے کہ شیطان کے لیے دونوں کو ورغلانا بہت آسان ہو جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نہ بھی ہو، حضرت نے فرمایا تو گناہ کی حسرت تو دل میں رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو صبر تھا اس کام کی، اب شادی ہو گئی تو اب تو اس کام کی بھی عادت پڑ چکی ہے، اب اس کے بھی عادی ہو چکے ہو، اب کیسے وقت گزار لیتے ہو ایک دوسرے کے بغیر؟ تو فرمایا کہ یہ نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، ہمارا بیٹا کما کر بھیج تو رہا ہے،
اس کو اور کیا چاہیے؟ تو کیا عورت کی صرف یہی ایک ضرورت ہوتی ہے؟ اسے صرف مال ہی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو مال کے متعلق تو میں نے جیسے عرض کیا نا، تو پھر جو مالداروں کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں تو شادی بیاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے باپ کافی تھے ان کو کما کر کھلانے کے لیے، ان کا خرچہ اٹھانے کے لیے۔ اگر صرف یہی تھا کہ یہ کما کر لائے گا باہر ملک سے، خود وہاں بیٹھا ہے اور اسی لیے کیا ہے، تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی شادی کی۔ تو بہرحال اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو تو کچھ عارضی طور پر ہو تو چل جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ ہو گیا چلو کہ بھائی کوئی زیادہ وقت الگ گزار دیا تو بیوی بھی ذہنی طور پر تیار ہے اس کا، لیکن مستقل بنیادوں پر ایسا کرنا بہت غلط ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک گھر کے باہر سے گزر ہوا تو ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ تو وہ اشعار کیا تھے؟ ان اشعار میں اس کا شوہر گیا ہوا تھا جہاد میں اور کافی وقت گزر چکا تھا، وہ عورت اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، محبت بھرے اشعار پڑھ رہی تھی اور اسے یاد کر رہی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم کو احساس ہوا۔ آپ ام المؤمنین حضرت حفصہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت مرد کے بغیر، شوہر کے بغیر کتنا وقت سکون کے ساتھ گزار سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عدت الوفات ہے، 4 ماہ 10 دن جو شریعت کی طرف سے عدت رکھی گئی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرا نکاح کب تک نہیں کرنا؟ جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزار لو۔ یہ 4 مہینے 10 دن اتنے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ شوہر کے بغیر سکون سے گزار لے گی، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کے بعد سے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی جہاد کے لیے جائے گا تو ہر 4 مہینے کے بعد اس نے واپس گھر آنا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس طرح کے انتظامات، ورنہ تو پھر اس کی وجہ سے برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ کہ مستقل ایک موضوع ہے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بڑی غلطی یہ کہ بیوی کو وقت نہ دینا، یہ بھی اس میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کرتا ہے۔ چھٹی غلطی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے پابندی، اپنے لیے آزادی، یعنی اصول بنائے جاتے ہیں لیکن ان اصولوں کی پابندی بیوی سے تو کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ کہا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، شوہر کرتے ہیں۔ مثلا پردہ ہے، اب بیوی کے لیے تو ہے کہ اس نے پردہ کرنا ہے، اس نے کزنوں سے بھی پردہ کرنا ہے، اس نے بہنوئیوں سے بھی پردہ کرنا ہے اور کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ اصول صرف بیوی کے لیے ہے، یہ پابندی صرف بیوی کے لیے۔ اپنی کزنوں کے ساتھ خود بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بیوی کے لیے پابندی ہے۔ کہا یہ جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور اس کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے کہ ساری پابندیاں بیوی کے لیے، اپنے لیے آزادی۔ پھر حضرت نے اپنے تعلق والے، حضرت کا تو ایک بڑا وسیع حلقہ ہے، فرماتے ہیں کہ امریکہ کی ایک خاتون، بہت نیک دل خاتون، ان کے شوہر ایسے ہی تھے، وہ بڑے سخت مزاج کے، لیکن معاملہ کیا تھا کہ بیوی کو تو بڑا سخت پردہ کروانا۔ کہا ایک دن بڑے خوش تھے تو کہا کہ چلو آج ذرا سی تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تفریح کے لیے نکلے، اور تفریح کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ساحل ہے، سمندر میں۔ امریکہ کے جو ساحل ہوتے ہیں وہ جس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بیوی کو کس طرح لے کر گئے کہ بیوی کو پورا برقع پہنایا، آنکھیں بھی بہت معمولی سی ظاہر ہو رہی ہیں، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنا دیے اور پاؤں میں جرابیں بھی پہنا دی، اور خود اپنا ہولیا کیا کہ ایک شرٹ پہن رکھی ہے اور نیچے ایک شارٹ پہن رکھا ہے، آدھی آدھی رانیں ننگی ہو رہی ہیں، اور اس ہولیے میں ساحل پر بیوی کو لے کے چلے گئے۔ اب وہاں خود اس ہولیے میں گھوم رہے ہیں اور وہاں وہ جو ننگ دھڑنگ عورتیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، فقرے بھی چست کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح لگ رہی ہے، اس کا جسم اس طرح ہے، ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی ہو رہے ہیں، اور بیوی کو اس طرح جو ہے لے کر گھوم رہے ہیں۔ حضرت کو بتایا ہوگا، کہا تو اس طرح بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ اب وہ سب اصول جو تھے بیوی کے لیے تھے کہ اس نے پردہ کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی چھپانا ہے، اس نے نامحرم کو بھی نہیں دیکھنا ہے، لیکن خود پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ شوہر یہ غلطی کرتا ہے کہ بیوی کے لیے پابندیاں ہیں،
بیوی کے لیے سختی ہی سختی ہے اور اپنے لیے آزادی ہی آزادی ہے. کیا یہ غلطی جو ہے یہ بھی میاں بیوی کے تعلق کو کمزور کر دیتی ہے؟ تو اس سے بھی بچنا چاہیے. آگے مزید بھی کچھ بتائیں، وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.